السلام علیکم، میں ہوں نثار حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈسکور مور۔ آج سے ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں مائکروسافٹ ایکسل میں ویژول بیسک کا، اور بگنر لیول سے ایڈوانس لیول تک آپ تمام چیزیں سیکھ پائیں گے۔ آئیے چلتے ہیں اسکرین پر اور دیکھتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کیا سیکھنے جا رہے ہیں۔ دوستو، آج سے ہم نے مائکروسافٹ ایکسل میں VBA یعنی ویژول بیسک کا آغاز کیا ہے، اور اسٹارٹ میں ہم آسان سی کوڈنگ کو لے کر چلیں گے، آسان سے جو موڈیول ہیں، جو پروسیجرز ہیں، ان کو لے کر چلیں گے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ نئی چیزیں سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے جب ہم اسٹارٹ کرنے جاتے ہیں تو ایک تو ہماری اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ویژول بیسک ہے کیا۔ ویژول بیسک اصل میں کوڈنگ ہے جو کہ ہم ایکسل کی فائلز میں کے بیک گراؤنڈ میں یوز کرتے ہیں، اور اس سے اپنی جو ڈیٹا شیٹس ہیں، جو اپنی ورک بکس ہیں، ان میں آسانی اور سہولت پیدا کرتے ہیں اور ان کو اچھا بناتے ہیں، ان کو خوبصورت بناتے ہیں۔ تو آج کی جو پہلی کلاس ہے، اس میں سب سے آسان ایک سبجیکٹ شیئر کرنے جا رہے ہیں، یعنی ویژول بیسک میں آپ آسان سے طریقے سے اپنی فائل کے اوپر مختلف قسم کے میسیجز کس طرح لگا سکتے ہیں۔ چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر آپ فائل کھولتے ہیں تو اس پر ایک میسیج آئے، جیسے کہ ویلکم کا کوئی میسیج آپ ٹائپ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب فائل کلوز ہونے لگے تو گڈ بائے کا میسیج آئے۔ تو یہ آپ کی کسی بھی ورک بک کے اوپر یا فائل کے اوپر آپ کے یہ میسیج لگایا جا سکتا ہے۔ اس میسیج کو لگانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ویژول بیسک ایڈیٹر کو کھولنا ہوگا۔ ویژول بیسک ایڈیٹر کس طریقے سے کھلتا ہے؟ ویژول بیسک ایڈیٹر کو کھولنے کے دو طریقے ہیں۔ سب سے پہلا جو طریقہ ہے وہ ہے شارٹ کٹ کیز۔ شارٹ کٹ کی اس میں یوز ہوتی ہے Alt+F11، یعنی Alt کا بٹن آپ دبا کر رکھیں گے اور F11 کا جب بٹن پریس کریں گے تو ویژول بیسک ایڈیٹر کھل جائے گا، جس میں آپ کوڈنگ ٹائپ کر سکتے ہیں۔ اور لیپ ٹاپ کے اوپر، بعض لیپ ٹاپ کے اوپر یہ Alt+F11 جو ہے وہ فنکشن کی کے ساتھ بھی چلتا ہے، یعنی جس بٹن کے اوپر FN فنکشن لکھا ہوتا ہے اسے بھی ساتھ ہی دبا کر رکھنا پڑتا ہے، یعنی Alt+FN، اور پھر جب آپ F11 دبائیں گے تو ویژول بیسک ایڈیٹر یعنی کوڈنگ کا جو بٹن ہے وہ کھلے گا۔ اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے مینیو میں جا کر ڈیولپر کے مینیو میں جب کلک کرتے ہیں تو یہ مختلف قسم کی کمانڈس اور بٹن سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک ویژول بیسک کا ٹیب ہے جس کے اوپر آپ کو سسٹم بھی بتا رہا ہے کہ Alt+11 سے یہ اوپن کر لیتا ہے ویژول بیسک کا جو ایڈیٹر ہے۔ تو اس پر آپ جب کلک کرتے ہیں تو ویژول بیسک ایڈیٹر آپ کا جو ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں اب یہ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے سسٹم میں ڈیولپر کا ٹیب نہیں آ رہا، یہ ٹیب نہیں آ رہا، تو اس ٹیب کو آپ کس طریقے سے لائیں گے؟ تو اس ٹیب کو لانے کے لیے آپ نے، جب آپ فائل میں جاتے ہیں کوئی بھی فائل اوپن یا نیو کرنے کے لیے، تو نیچے ایک آپشن کا بٹن ہے۔ آپشنز پر جب آپ کلک کرتے ہیں تو اس کے اندر مختلف قسم کے ٹولز اور کمانڈز موجود ہیں۔ تو اس میں کسٹمائز ربن پر آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کے تمام ربنز سامنے آ گئے۔ اس میں ابھی فی الحال پاپولر کمانڈ سلیکٹ ہوئی ہوئی ہیں، لیکن جب آپ اس پر کلک کرتے ہیں اور اسے آل ٹیبس پر کلک کر لیتے ہیں تو تمام جو ٹیبس ہیں وہ اس پہ اپیئر ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں آپ ڈیولپر کا ٹیب دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کے سسٹم میں یعنی ایکسل کی فائل میں ڈیولپر کا ٹیب نہ آتا ہو تو اس پر کلک کر کے یہ ایڈ پر کلک کر دیں تو وہ ادھر موو ہو جائے گا، آپ کے اس مین ٹیب میں آ جائے گا۔ اس مین ٹیب میں لا کر آپ اوکے کر لیں تو پھر آپ کا یہ جو ٹیب ہے ڈیولپر کا وہ یہاں اپیئر ہو جائے گا، اور یہ تمام کمانڈس آپ کے سامنے اپیئر ہوں گی۔ تو سب سے پہلے ویژول بیسک ایڈیٹر پر ہم نے کلک کیا۔ اب سسٹم بتا رہا ہے کہ اس میں ایک ہی ڈیٹا شیٹ ہے، یعنی شیٹ نمبر 1 ہے اس ورک بک کے اندر۔ اب ہم نے جو میسیج ٹائپ کرنا ہے وہ سب سے پہلے اوپن میسیج ٹائپ کرنا ہے، یعنی ہماری جب ورک بک یا فائل اوپن ہو تو اس پر کوئی بھی میسیج آئے تو وہ کس طریقے سے ہم ایڈ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے دس ورک بک پر کلک کیا تو یہاں ایک اس کا ایڈیٹر جو ہے وہ اوپن ہو گیا۔ اب اس میں آپ سب سے پہلے یہاں ورک بک کو سلیکٹ کر لیں۔ ورک بک کو جب سلیکٹ کریں گے تو سامنے آٹومیٹکلی
اوپن کی کمانڈ آ گئی، یعنی ورب بک اوپن کرنے پہ میسج آ گیا۔ اب یہاں اگر نیچے آپ دیکھیں تو 2 لائنیں آٹومیٹکلی ٹائپ ہو چکی ہیں۔ یہ آپ کوڈنگ آٹومیٹکلی یہاں سے بھی اٹھا سکتے ہیں اور خود سے بھی ٹائپ کر سکتے ہیں، یعنی پرائیویٹ سب ورب بک۔ اب پرائیویٹ سب اور اینڈ سب کیا ہے کہ ایک پروسیجر شروع کرنا اور اینڈ کرنا، پھر آگے جو ہے وہ اس کی کمانڈ ہے ورب بک اوپن پر، یعنی یہ جو بھی ہم سسٹم یا میسج ٹائپ کرنے جا رہے ہیں وہ ورب بک اوپن پر میسج ٹائپ کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس اوپن کے میسج کے لیے اب آپ نے اور کچھ بھی نہیں کرنا سوائے میسج ٹائپ کے۔ تو میسج کس طریقے سے ٹائپ کرتے ہیں کہ MSG اور BOX جب لکھتے ہیں تو اسپیس بار دیں گے تو میسج کا وہ اسٹائل بتانا شروع کر دیتا ہے سسٹم کہ جی میسج کس طریقے سے ٹائپ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ڈبل کوما لگانا ہے اور پھر آپ نے اپنی مرضی سے اپنا میسج ٹائپ کرنا ہے۔ جیسے کہ میں نے کوئی ویلکم کا میسج لگانا ہے، ویلکم ان مائی ایکسل فائل، اور ڈبل کاما سے اس کو کلوز کر دینا ہے۔ یہ اب اینڈ سب لگانا یعنی اینڈ سب کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ جو ایک پروسیجر یا ایک پروگرام شروع ہوا یہاں سے اوپن ہوا تو اینڈ سب سے وہ پروگرام وہاں کلوز ہوگا۔ پرائیویٹ سب کی کمانڈ جو ہے وہ آپ کا پروسیجر شروع کر رہی ہے اور اینڈ سب کی کمانڈ جو ہے وہ آپ کا پروسیجر ختم کر رہی ہے۔ اب پروسیجر کس پہ چل رہا ہے؟ ورک بک اوپن پر، اور درمیان میں کیا ٹائپ ہوا ہوا ہے؟ آپ کا میسج۔ یہ میسج ٹیکسٹ کی شکل میں آپ کچھ بھی ٹائپ کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ نے سیو پر کلک کرنا ہے، اور جب آپ سیو پر کلک کریں گے تو یہ ورب بک کیونکہ سیو نہیں ہے اس لیے سسٹم کہہ رہا ہے کہ پہلے آپ اپنی فائل کو، اپنی ورب بک کو سیو کر لیں۔ تو میں ڈیسک ٹاپ پر جا کر اپنے ایک نیو فولڈر بنا کر اس اپنی فائل کو سیو کر لیتا ہوں، جیسے کہ میں یہاں اس کا نام رکھتا ہوں فرسٹ میسیجز۔ اب میں نے جب اس کو سیو کرنا ہے تو اس سے پہلے ایک چیز کا یہ دھیان رکھنا ہے کہ یہاں جو اس کی سیو ایز ٹائپ ہے وہ یہ سیکنڈ نمبر یعنی ایکسل میکرو انیبلڈ ورب بک لازمی کلک کرنی ہے۔ اگر صرف ایکسل ورب بک کو کلک کریں گے تو آپ کے جو کوڈنگ ہے وہ ورکنگ نہیں کرے گی۔ تو آپ نے ایکسل میکرو انیبل ورک بک کرنا ہے، یعنی یہ سارے میکرو ساری کوڈنگ اس میں چلے۔ اب آپ نے اس کو سیو کر دینا ہے۔ سیو کرنے کے بعد اب آپ نے اس ونڈو کو کلوز کر دینا ہے۔ اس ونڈو کو کلوز کرنے کے بعد اپنی ورک بک کو آپ نے ایک دفعہ سیو کر لیں، اور پھر آپ جب اس فائل کو بند کر دیں گے، یعنی جب آپ کلوز کرتے ہیں تو کلوز کرنے کے بعد جب بھی وہ ورک بک وہ فائل جو ہے وہ اوپن ہوگی تو اس پر وہ میسج اپیئر ہوگا۔ جیسے کہ میں نے یہ فائل اوپن کی، اب آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہی فائل اوپن ہوئی اس کے اوپر آپ کا ٹائپ کیا ہوا میسج ورک بک کے اوپر سب سے پہلے اپیئر ہوا کہ ویلکم ان مائی ایکسل فائل۔ یہی ٹیکسٹ ہم نے اپنی ورک بک کے اوپر ٹائپ کیا تھا، یعنی جب بھی ہماری ورک بک، ہماری ڈیٹا شیٹ، ہماری فائل اوپن ہو تو یہ ٹیکسٹ ہماری مرضی سے سامنے اپیئر ہو۔ اب یہ تو تھا فائل کو اوپن کرنے پر جو میسج ہے وہ۔ اسی طریقے سے ہم فائل کو کلوز کرنے کے اوپر بھی ایک میسج ٹائپ کر سکتے ہیں۔ اب کلوز کے لیے میسج ٹائپ کرنے کے لیے سیم ہم کمانڈ ٹائپ کریں گے اسی طریقے سے جیسے کہ ہم نے پرائیویٹ سب ورک بک لکھا تھا، لیکن یہاں تھوڑی سی ہم تبدیلی کریں گے۔ تبدیلی کس طریقے سے کرنی ہے کہ پرائیویٹ سب ورک بک کے بعد ہم نے انڈرسکور کا بٹن دبایا، اسی طریقے سے جیسے وہ اوپن پر آ رہا ہے، اور پھر یہاں ہم نے بیفور کلوز لکھنا ہے۔ بیفور کلوز جب لکھیں گے، بیفور کلوز لکھ کر جب ہم نے ڈاؤن ایرو پریس کیا یعنی نیچے گئے تو سسٹم نے آٹومیٹکلی اس کو اینڈ سب کے ساتھ اس پروسیجر کو لے لیا کہ اس کے اندر اب آپ کوئی بھی میسج ٹائپ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اب ہم نے اس بریکٹ کے اندر ایک کمانڈ، ایک جو کوڈ ہے وہ بھی ٹائپ کرنا ہے کہ کینسل ایز بولین۔ اب یہ بولین کیا کہتا ہے؟ بولین آپ کا ٹرو فالس کو ریٹرن کرتا ہے، کمپیئر کرتا ہے آپ کے لاجیکل ایکسپریشن کو۔ یہ تھوڑا سا ڈیپلی چیزیں ہیں آج کیونکہ پہلی کلاس ہے ویژول بیسک کی، نیکسٹ ویڈیوز میں آپ آہستہ آہستہ یہ ساری ڈیپلی چیزیں سیکھیں گے۔ تو جب آپ نے یہ بولین ٹائپ کیا اور اس کے بعد اب آپ نے سیم اسی طریقے سے میسج باکس میں اپنا میسج ٹائپ کرنا ہے کہ تھینک یو فار یوزنگ
our Excel file. Thank you for using our Excel file. یہ میں نے ٹیکسٹ جو ہے وہ ٹائپ کر دیا اور اسی طریقے سے ڈبل کاما کے ساتھ اس کو کلوز کر دیا. اب جب میں اس فائل کو سیو کر کے اور اس ایڈیٹر کو بند کر دیتا ہوں اور اپنی فائل کو سیو کر لیتا ہوں. اب میں اس فائل کو آپ کے سامنے کلوز کرنے جا رہا ہوں. جیسے میں نے کلوز کرنے کی کوشش کی, اب آپ دیکھیں کہ سسٹم پر میسج اپیئر ہو رہا ہے, تھینک یو فار یوزنگ آور ایکسل فائل. جب آپ اس سے باہر نکل جائیں گے تو فائل کلوز ہوگی. ایک دفعہ میں دوبارہ اس کو ری اوپن کرتا ہوں. جب یہ فائل اوپن ہوگی تو آپ کا اوپن کا جو میسج تھا وہ اپیئر ہوا, یعنی اوپن کا جو میڈیول تھا, جو کوڈ تھا وہ چل گیا, ویلکم ان مائی ایکسل فائل. لیکن جب بھی آپ اپنا کام کرنے کے بعد اس فائل کو جب آپ کلوز کریں گے تو کلوز کرنے سے پہلے آپ کے سامنے سسٹم پر میسج آئے گا, تھینک یو فار یوزنگ آور ایکسل فائل, جو ٹیکسٹ آپ نے ٹائپ کیا تھا. تو اس طریقے سے آپ مختلف قسم کے میسیجز آپ اپنی فائلز کے اوپر لگا سکتے ہیں, اوپن اور کلوز کرنے کے اوپر. اب نیکسٹ ویڈیوز میں آپ انہی ٹیکسٹ میسیجز کو کس طریقے سے مختلف شیپس میں دیکھ سکتے ہیں یہ آپ سیکھیں گے, اور مختلف بہت سارے ویژول بیسک کے کوڈز سیکھیں گے جو آپ کے کام آئیں گے. دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی, اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر لازمی کر لیں, اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے نشان پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.